اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارا آج کا سبق بھی روزہ اور اس کے متعلق کچھ سوالوں کے بارے میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ سوالوں کے جوابات جانے اور انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر بھی کچھ ایسے سوالات جو روزے کے متعلق ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، روزہ نہ رکھنے پر بچے کو کب سزا دی جائے گی؟ تو تقریباً 7 سال کی عمر میں بچے کو روزے کے بارے میں تعلیم دی جائے گی اور بچے کو سمجھایا جائے گا، اور جب بچہ 7 سال سے ابو 10 سال کا ہوتا ہے تو 10 سال پر بچے کو روزہ نہ رکھنے پر اسے مارا جائے۔ 10 سال کی عمر میں بچے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پر روزہ فرض ہوگا، اگر نہیں رکھے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد ہے، روزے دار جنت کے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ روزے داروں کے لیے ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات موجود ہیں، اور ان بے شمار انعامات سے ایک بہت بڑا انعام وہ ہے کہ روزے داروں کے لیے ایک جنت کے دروازے کو خاص کر دیا جائے گا، اور اسے باب الریان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا نام باب الریان ہے۔ تو اس دروازے میں سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، دوسرا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بھی قیامت کے دن روزے داروں کو اعزاز بخشا جائے گا۔ اس کے بعد ہے، جس نے تراویح نہیں پڑھی کیا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے تراویح کا پڑھنا شرط نہیں ہے، اگر تراویح نہیں بھی پڑھی تب بھی ہم روزہ رکھیں گے، روزہ ہم پر فرض ہوگا۔ ہاں، تراویح کا انکار بالکل نہیں کر سکتے، یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کو پڑھنا لازم ہے، اور بلا عذر اسے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ تو تراویح کا الگ سے ثواب ہے اور جو ہے روزہ اس کا الگ سے ثواب ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے، جو شخص رمضان کے روزے کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ رمضان کے روزے میں نہیں رکھتا، یہ ہم پر فرض ہی نہیں ہے، یہ اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ بندہ کافر ہے، کافر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے کسی ایک بھی لفظ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو روزہ ہے یہ قرآن پاک سے جو ہے وہ واضح طور پر فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، واضح طور پر احکام موجود ہیں، لہذا جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد جو کسی روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے برا اور بھلا کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بندہ ایک تو خود انکاری ہے، اوپر سے اگر وہ کسی روزے دار کو کہتا ہے کہ تو نے روزہ رکھ لیا، فلاں فلاں، اس سے برا بھلا کہتا ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ اسے یاد نہیں کرتا روزہ رکھنے کی وجہ سے، اب وہ بندہ بھی اعلیٰ حضرت رحمہ کے فتویٰ کے مطابق وہ بندہ بھی کافر ہوگا، کیونکہ وہ صراحتاً روزے کا انکار کر رہا ہے اور روزے دار کو برا بھلا کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ جب اس نے روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے برا بھلا کہا تو ثابت ہوا کہ وہ بالکل روزے کا ہی انکار کر رہا ہے، لہذا وہ بھی کفر کا مرتکب ہوگا۔ اور ایک بات، دو مسائل مزید ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک بندے نے روزہ 28 روزے رکھے پاکستان کے اندر، اب 28واں روزہ رکھ کے وہ جدے چلا گیا، سعودیہ چلا گیا عمرہ کی ادائیگی کے لیے یا دیگر کوئی کام کے لیے، تو اب کیا وہ 29 روزے پورے کرے گا، 29واں روزہ رکھے گا، یا وہ سعودیہ کے مطابق ہی وہاں پر عید کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 28 اس نے یہاں پہ رکھے، 28واں روزہ رکھ کے یہاں سے چلا، 29 روزے یہاں کے مطابق وہاں پہنچا، وہاں پر چاند نظر آ گیا، اگلے دن عید تھی، ادھر روزہ تھا، تو وہ وہاں کے وقت کے مطابق ہی عید کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کے وقت کے مطابق اور اس جگہ کے لحاظ سے وہاں کا چاند نظر آ چکا ہے، تو وہ روزہ بھی اسی حساب سے رکھے گا اور عید بھی اسی حساب سے کرے گا۔ اگر کوئی بندہ سعودیہ میں 29 روزے رکھتا ہے اور یہاں پہ آتا ہے
سعودیہ میں 30ویں روزے کو عید ہو گئی، تو اب جو بندہ پاکستان میں آیا، اب کیا وہ سعودیہ کے مطابق عید کرے گا یا پاکستان کے مطابق وقت کے مطابق روزہ رکھے گا؟ تو وہ پاکستانی جگہ اور مقام کی مناسبت سے روزہ رکھے گا، کیونکہ یہاں کے مقام پر چاند نظر نہیں آیا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو آج ہم نے جانے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا